الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری سنی اجتماع میں اللہ رب العزت جل جلالہ آپ کی ہماری سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے موضوع کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ آج کا موضوع ایمان باللہ اور اس کے تقاضے۔ اس موضوع کے انتخاب کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت عالمی سطح پر بعض مصائب کی وجہ سے، بعض تکالیف کی وجہ سے بندوں کا تعلق باللہ اور تعلق بالرسول یہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کی کتاب اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر جتنا یقین ہونا چاہیے، اس پر یقین کی بجائے میڈیا پر اتنا یقین ہو چکا ہے کہ معاذ اللہ میڈیا کی ہر خبر کو انسان معاذ اللہ اتنے یقین کے ساتھ تسلیم کر لیتا ہے کہ گویا وہ وحی الہی ہو۔ اور یہ ساری چیزیں اس لیے انسان کے دل و دماغ میں آتی ہیں اور مسلمان کے دل و دماغ میں کہ وہ اپنے رب کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں۔ حالانکہ پوری زندگی اگر اپنے رب کی معرفت حاصل کرنے کے لیے انسان کوشش کرے، پھر بھی رب قدیر جل جلالہ کے بارے میں کما کہو کوئی نہیں جان سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم یعرفنی حقیقتی سوا ربی۔ خود اپنے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو آپ اندازہ لگائیں، جب رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو بندوں کی طاقت کہاں کہ وہ اپنے رب کے مقام کو جان سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن ہم دیکھیں کہ مصائب کے زمانے میں اور پریشانی کے زمانے کے اندر اگر آپ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی استقامت کی وجہ اور دین پر قائم رہنے کی وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ ان کا ایمان باللہ بہت اسٹرانگ تھا۔ اپنے رب کی قدرت کے بارے میں، اس کے علم کے بارے میں، اس کی طاقت کے بارے میں، اس کی قوت کے بارے میں
صحابہ کرام علیہم الرضوان کافی حد تک واقفیت رکھتے تھے، اس لیے کبھی بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی، بلکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں اپنے پروردگار جل جلالہ کا ذکر بھی کرتے اور اپنے پروردگار جل جلالہ کی محبت اور اس کے کارساز حقیقی ہونے پر یقین کامل رکھتے۔ آج کے مسلمانوں کا ایمان کافی متزلزل ہو گیا، وہ اپنے رب کے بارے میں جیسا یقین رکھنا چاہیے وہ یقین نہیں رکھتے، ان کا ایمان کمزور ہو گیا، ان کا اعتقاد کمزور ہو گیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ وہی قوم طاقتور ہوتی ہے جس کا ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرہ، جتنی بھی ایمانیات ہیں ان ساری چیزوں پر اگر ایمان پختہ ہوگا وہ قوم یقیناً طاقتور ہوگی۔ اور جس قوم کا ایمانیات کے باب کے اندر کسی بھی سلسلے میں ایمان کمزور ہوا وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، وہ قوم ذلت و رسوائی کے عمیق غار کے اندر بلکہ ذلت و رسوائی کی گہرائی کے اندر وہ گرتی ہوئی نظر آئے گی۔ آج کے مسلمان کی سوچ بھی تھوڑی سی تبدیل ہو چکی ہے۔ آج کا مسلمان یہ تصور کرتا ہے کہ ہم جتنا معاذ اللہ رب سے قریب ہوں گے اتنی ہی ہماری پریشانیاں بڑھیں گی، لیکن میں آپ کو ایک چیز عرض کروں کہ جتنا بندہ رب سے قریب ہوتا جائے گا اللہ اسے قلب کے سکون کی دولت کے ساتھ ساتھ قوت بھی عطا کرے گا، طاقت بھی عطا کرے گا، اور صرف اسی دنیا میں کامیاب نہیں بلکہ پروردگار جل جلالہ آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مختصر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قول کے ذریعے میں اسلام کو تھوڑا سمجھا دوں اور ایمان کو تھوڑا سمجھا دوں۔ ایمان کہتے ہیں اعتقاد باطنی کو، دل کے اندر اللہ عز و جل، اس کے رسول، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ایمانیات ہے۔ ان ساری چیزوں کا دل سے یقین رکھنا، دل میں اس کا عقیدہ رکھنا، ان چیزوں کو کہتے ہیں ایمان۔ اور اسلام کہتے ہیں روزہ، نماز، حج و زکوٰۃ و سارے اعمال کو، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ وضاحت فرمائی ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، لیکن یہ کہنے کے باوجود ہماری زندگی میں اپنے رب کے سلسلے میں کیا وہ ایمان پختہ ہے؟ ہمارا دل اپنے رب کے بارے میں اعتقاد کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے وہ پختگی رکھتا ہے یا نہیں، اسے ذہن میں رکھنا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ایمان باللہ کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کروں تاکہ آپ ایمان باللہ کے سلسلے میں اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ اللہ پر ایمان لانے سے مراد اللہ کی ذات کو کس اعتبار سے سمجھنا ہے اور جاننا ہے، اسے آپ اچھی طریقے سے محسوس کر لیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایمان باللہ مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل پر ہم ایمان لائے تو ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے اللہ ایک ہے، پاک ہے اور بے مثل ہے۔ ایک ہی اللہ ہے اور پاک ہے۔ کس چیز سے پاک ہے؟ ہر کمزوری سے پاک، ہر نقص سے پاک، ہر عیب سے پاک، اور بے مثل ہے، اس کے مثال کوئی نہیں، بے عیب، ہر کمال اور خوبی کا جامع ہے۔ جتنے بھی کمال ہیں اور جتنی بھی خوبیاں ہیں، ان ساری خوبیاں اگر کسی میں جمع ہیں تو وہ اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ اور یہ عقیدہ خاص طور پر رکھنا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے، زمین فنا ہو جائے گی، آسمان فنا ہو جائے گا، چرند و پرند فنا ہو جائیں گے، انسان فنا ہو جائیں گے، درخت فنا ہو جائیں گے، سب کچھ۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ لیکن میرے رب کی ذات وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے۔ اس کے سوا جو کچھ ہے
پہلے نہ تھا، اور جب اس نے پیدا کیا تو ہوا. یہ بات ذہن میں رکھیں، وہ ہمیشہ سے ہے، اس کے پیدا کرنے سے ساری چیزیں پیدا ہوئیں، اور اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ ہر چیز کا خالق ہے. اللہ خالق کل شیء. اسی کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ بھی رکھنا ہے کہ وہ کسی بھی بات میں کسی کا محتاج نہیں، سب اسی کے محتاج ہے. کسی بھی بات کے اندر وہ کسی کا محتاج نہیں. اس نے آسمان بنانا تھا، بنا دیا. اب آسمان بنانے کے لیے اس نے کچھ انسانوں کو، جناتوں کو کام پہ نہیں لگائے، بلکہ اس نے حکم دے دیا، آسمان بن گیا. اس نے حکم دے دیا، زمین بن گئی. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی کام میں وہ کسی کا محتاج ہے ہی نہیں، بلکہ سب اس کے محتاج ہیں. آج کا انسان نہ زمین پر غور کرتا ہے، نہ سمندر پر غور کرتا ہے، نہ آسمان پر غور کرتا ہے، نہ اللہ کی تخلیق میں غور کرتا ہے. ذرا غور کرو، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کو بھی پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے. آپ ذرا سوچیں، یہ آج کا جو ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور چل رہا ہے، اور مواصلاتی نظام یعنی انٹرنیٹ ہے، موبائل ہے، یہ ساری چیزوں کا معاملہ جو بھی ہے، یہاں سے ہماری بات امریکہ کے اندر بٹن دباتے ہی کال لگ جاتا ہے اور ہم بات کر لیتے ہیں، میسج ٹائپ کرتے ہیں، فوراً 1 سیکنڈ کے اندر میسج وہاں پہنچ جاتا ہے، وہاں سے جواب آ جاتا ہے. اس کے لیے کون سی چیز کا استعمال کیا جاتا ہے؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ صرف انسٹرومنٹ یا ٹیکنالوجی کا کمال نہیں ہے، بلکہ افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ قرآن مقدس میں جو رب نے فرمایا اس پر مسلمانوں نے غور نہیں کیا. قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. زمین اور آسمان کے درمیان جو اسپیس ہے، اس اسپیس کو میں نے بیکار پیدا نہیں کیا. یہ سارا اسپیس کا کھیل ہے، اور اسپیس کے ذریعے ہی یہاں سے وہاں تک باتیں پہنچتی ہیں، اور وہاں کی باتیں یہاں تک، یہاں کا میسج وہاں تک، وہاں کا میسج یہاں تک. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان کا جو گیپ ہے، اسپیس ہے، پروردگار نے اسے بھی بیکار پیدا نہیں کیا، لیکن یہ فاصلہ اور اسپیس رکھنے کے اندر بھی اللہ کی حکمت ہے. اور حیرت کی بات ہے، 7 آسمان ہیں، لیکن ان 7 آسمانوں کی سچویشن ایسی ہے کہ کوئی آسمان کسی ستون پر کھڑے ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی نہیں دیتا. یہ میرے کریم کی شان ہے، اس نے جس طریقے سے چاہا آسمان بنایا، یہ اس کی قدرت کاملہ ہے. تو وہ کسی بھی بات میں کسی کا محتاج نہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں، اور سب اسی کے محتاج ہیں. وہ سب کا مالک ہے، جو چاہے کرے. اب آپ دیکھیں نا، وہ انسان کا مالک ہی نہیں، سب کا مالک ہے، وہ جو چاہے کرے. فعال لما یرید. ایک انسان کو خبر نہیں ہوتی، انسان چل رہا ہوتا ہے، ٹھوکر لگتی ہے، ٹھوکر لگنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کی زندگی ختم ہو چکی، پیرالیسس کا اٹیک آ چکا، کوئی اور بیماری لاحق ہو گئی، خبر بھی نہیں ہوتی. تو وہ مالک ہے، جب چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے، جس کے ساتھ چاہے، وہ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ کرے. اس لیے یقین رکھیں اپنے رب کے اوپر کہ وہ ہر ایک کا مالک ہے، وہ جو چاہے کرے. کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے، بلکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے ہر فعل کے اندر حکمت پوشیدہ ہے. فعل الحکمت لا یخلو عن الحکمہ. حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا. اور یہ بات بھی یاد رکھیں، بغیر اس کے چاہے ذرہ بھی ہل نہیں سکتا. اگر وہ چاہے تو ذرہ ہلے گا، وہ نہ چاہے تو ذرہ ہل نہیں سکتا. گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. اس کی شان غفار بہت عظیم ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. یہ اس کی شان ہے. نَبِّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. یہ اس کا خود کا ارشاد ہے.
ان اللہ یحب التوابین، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب اس کی مہربانی کے حوالے سے آپ سنیں گے تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اللہ اکبر، سب اس کے بندے، وہ اپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ماں اور باپ جتنا اپنے بچے پر مہربانی نہیں کرتے، اس سے زیادہ رب مہربانی اور رحم فرمانے والا ہے۔ وہ کتنا رحم فرماتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شکم مادر میں پرورش پانے والے بچے کو وہ اس طرح سے غذا عطا کرتا ہے اور وہاں اس کی پرورش کرتا ہے جہاں تک ماں کی رسائی بھی نہیں ہوتی اور جہاں تک ماں بھی مہربانی نہیں کر سکتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل بروز قیامت آپ دیکھیں اپنی رحمت کے حوالے سے میرا مولا ارشاد فرماتا ہے، اللہ اکبر، کہ دنیا میں ماں جتنی مہربانی کرتی ہے، استاد جتنے اپنے بچے شاگرد پر مہربانی کرتے، انسان پر جتنی مہربانی، جانور پر، چرین پر، یعنی ہر ماں اپنے بچے پر، ہر باپ اپنے بچے پر جتنی مہربانی کرتا ہے، یہ اللہ کی رحمت کا ایک حصہ مخلوق میں تقسیم کیا گیا ہے۔ رب فرماتا ہے 99 حصے رحمت کے تو میں نے اپنے پاس رکھے ہیں، اسے قیامت کے دن ظاہر کروں گا۔ اللہ اکبر، جس کی رحمت کا عالم، یہ خود میرا مولا فرماتا ہے وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز سے میری رحمت وسیع ہے اور میری رحمت کشادہ ہے۔ میں انشاءاللہ اس پر اللہ کی رحمت کے حوالے سے پھر تذکرہ کروں گا قرآنی آیات کی روشنی میں، لیکن آج صرف اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے یہ تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں۔ عزت و ذلت، مال و دولت، سب اس کے قبضے میں ہے، سب اس کے قبضے میں۔ وہ جسے چاہے عزت دے دے، وہ جسے چاہے ذلت دے دے، وہ جسے چاہے رزق عطا فرمائے، جسے چاہے تنگ دست فرما دے، یہ اس کے دست قدرت میں ہے، اس کی حکمت کوئی نہیں جانتا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اللہ اکبر، اس ٹکڑے پر غور کریں، آپ کا ایمان مچل جائے گا۔ بیدک الخیر، اللہ اکبر، تیرے دست قدرت میں خیر ہے۔ میرا مولا خیر ہی فرماتا ہے۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم سے تو شر بھی ہو جاتا ہے، برائیاں بھی ہو جاتی ہیں، کام بگڑ بھی جاتے ہیں، لیکن میرے رب کی شان یہ ہے کہ وہاں صرف خیر ہی خیر ہے اور خیر کے ہی معاملے ہوتے ہیں۔ کبھی تکلیف بھی آتی ہے تو اس تکلیف میں بھی خیر ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کے جوتے کے تسمے ٹوٹ جائیں اور اس ٹوٹنے پر جو اسے تکلیف ہوتی ہے اس پر بھی اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ نے تکلیف میں بھی خیر رکھی ہے۔ بہت ساری چیزوں کو ہم بہتر سمجھتے ہیں، وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ جیسے ایک بچہ سردی کے اندر، زکام کے اندر پریشان ہے، لیکن وہ اپنے لیے آئس کریم کی ضد کرتا ہے، لیکن آئس کریم اس کے لیے بہتر نہیں، لیکن بچہ اسے اپنے لیے لذیذ سمجھتا ہے، شوق کے اعتبار سے کھانا چاہتا ہے، لیکن اس کے اندر اس کے لیے بھلائی نہیں ہوتی۔ بس اسی طریقے سے ناسمجھ بچہ جس طریقے سے آئس کریم کو زکام کے اندر اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے، لیکن اسے نہیں معلوم کہ اس کا نقصان کیا ہوگا، بالکل اسی طریقے سے ہر انسان ناسمجھ ہے۔ ہم کسی چیز کو خیر سمجھتے ہیں، لیکن مولا جانتا ہے کہ اس میں خیر ہے یا نہیں، اور ہم کسی چیز کو شر سمجھتے ہیں، مولا جانتا ہے کہ اس میں شر ہے یا نہیں۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، یہ مولا ہی جانتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم جس کو اچھی سمجھتے ہیں اس میں ہمارے لیے برائیاں ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہمارے لیے ہم بری سمجھتے ہیں لیکن اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ یہ رب کی شان ہے، وہ جانتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہم بسا اوقات بہت ساری چیزوں سے عزت کے متلاشی ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کی طرف سے تعریف کرواتے ہیں، لوگوں کی طرف سے خطبے پڑھواتے ہیں، لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے خطبے پڑھو، ہماری تعریف کرو، لیکن یاد رکھیں عزت میرے مولا کے دست قدرت میں ہے۔ بسا اوقات انسان کو عزت معلوم بھی نہیں ہوتی، اس سے ایک عمل ایسا ہو جاتا ہے جس کی بنیاد پر مولا اسے عزت عطا فرما دیتا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں
کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بالکل معمولی شخص رکشہ چلانے والا، اس کے گرد آلود کپڑے بھی ہوتے ہیں، پسینے کی بو بھی آتی ہے، کوئی اسے سلام کرنے والا نہیں ہوتا، لیکن اتفاق سے اگر اس کے رکشہ کے اندر کوئی پیسنجر اگر رکشہ کے اندر پیسوں سے بھرا ہوا بیگ اگر بھول جائے اور وہ رکشہ ڈرائیور اس پیسوں کے بھرے ہوئے بیگ کو جب پالے اور دیکھے کہ اس کے اندر پیسے بھرے ہوئے ہیں، لیکن وہ دیانتداری کے ساتھ اس پیسوں کے بیگ کو لے کر پولیس چوکی چلا جائے اور جمع کروا دے، اور پھر جس کا بیگ تھا اس تک اطلاع پہنچے، تو لوگ، اخبار، میڈیا، ٹی وی اور محلے اور پورے ہندوستان کے اندر بلکہ پوری دنیا میں اس شخص کو اتنی عزت مل جاتی ہے کہ ایسے بھی ایماندار لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں۔ پتہ چلا یہ عزت اللہ نے عطا فرمائی، عزت اس کے دست قدرت میں ہے۔ اور بسا اوقات بہت سارے لوگ کروڑوں پتی ہوتے ہیں، ارب پتی ہوتے ہیں، بلینر ہوتے ہیں، لیکن باوجود اس کے کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے جس کی بنیاد پر ذلت و رسوائی کے گہرائی کے اندر وہ پہنچ جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، سب کچھ اللہ کے دست قدرت میں ہے، وہ جسے چاہے عزت عطا فرمائے، جسے چاہے ذلت عطا فرمائے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، قطعی طور پر یہ نہ سوچیں کہ ہمیں لباس سے عزت ملے گی، قطعی طور پر یہ نہ سوچیں ہمیں فلاں کے ساتھ رہنے سے عزت ملے گی، البتہ اتنا ضرور سوچیں عزت اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کیا تم ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہو؟ ارے ساری عزت تو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آپ دیکھیں جب بندہ خدا کے راستے پر چل پڑتا ہے تو مولا اسے عزت دیتا ہے، بندہ خدا کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے، بندہ خدا کے فرمان کا مطیع ہو جائے تو اللہ اسے عزت دیتا ہے، اس لیے کہ عزت و ذلت اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عزت کن کے لیے ہے؟ تو قرآن نے اس کو دوسری جگہ پر مینشن کیا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، ان راستوں پر چلو جو راستہ رب نے بتایا، تاکہ اس راستے پر چلنے کے بعد مولا تمہیں عزت عطا فرمائے۔ عزت کے راستے اس نے بتائے، اور اس نے بتایا ایمان کامل کر لو، عزت اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے فرما دیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، تمہارا ایمان جتنا پختہ ہوگا اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ بوسیدہ لباس پہننے والے اولیاء کرام کو اللہ نے عزت اس لیے عطا فرمائی کہ وہ کامل مومن تھے، اور کامل مومن ہونے کی بنیاد پر میرے کریم نے انہیں عزت عطا فرمائی۔ تو عزت و ذلت، مال و دولت سب اسی کے قبضے میں ہے، وہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ اس ساری چیزوں پر قبضہ میرے رب کا ہے۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے یہ عقیدہ بھی اپنے دل و دماغ کے اندر رکھیں کہ مولا سب کو کثیر رزق عطا فرمائے تو کیا اس کے یہاں کمی واقع ہو جائے گی؟ تو نہیں، صرف رزق ہی کی بات نہیں، کوئی بھی چیز اللہ اگر کسی کو عطا کر دے تو اس کے خزانے میں کبھی کمی نہیں ہو سکتی، کمی، اس لیے کہ اس نے خود فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، ہر چیز کا خزانہ ہے اللہ کے پاس۔ اللہ اکبر، اس کے پاس ہر چیز کا خزانہ ہے۔ یہ نہیں کہ لمیٹڈ ہے، ابھی دے دیا تو ختم ہو گیا، کل کا کیا کریں گے، نہیں نہیں نہیں، ساری چیزوں کا خزانہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا ہے ہی نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے حالات کے حوالے سے ایک مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا قول میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، شاید آپ کے ایمان میں پختگی ہو۔ انسان آج اپنے ہاتھ میں موجود دولت کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے، یا بینک میں موجود دولت کو دیکھتا ہے اور پھر سوچتا ہے اب آگے کا کیا ہوگا، یہ دولت ختم ہو گئی تو بعد میں کیا ہوگا۔ قربان جائیے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ارشاد پر۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، اپنے ہاتھ میں جو ہے اس پر بھروسہ کرنے کی بجائے
رب کے پاس جو ہے اس پر بھروسہ کرو. اللہ اکبر. اپنے ہاتھ میں ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن قدرت کے پاس جو ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں. تو اپنی دولت کے اوپر، اپنے مال پر بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ کے خزانے پر، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے. تو یہ عقیدہ ہر انسان کو اللہ کے بارے میں رکھنا یہ بے پناہ ضروری ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں، ہدایت و گمراہی اسی کی جانب سے، وہ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے. اس کا ہر کام حکمت و انصاف ہے، بندے کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بندوں پہ اس کے احسانات بے پناہ ہیں. اسی کے ساتھ اب جو میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اب اس کے حوالے سے آپ تھوڑا سا سماعت فرمانے سے پہلے کچھ اور مزید اللہ عز و جل کے بارے میں عقیدہ سماعت فرما لیں. پھر میں اس آیت کریمہ کی طرف آ کر آپ کے عقیدے کو تھوڑا سا جو ضروری باتیں ہیں عقیدے سے متعلق قرآن مقدس کی آیت کی روشنی میں اس کو میں سمجھاتا ہوا چلوں. اسی طریقے سے حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ ہی ہے اور وہی علیم و حکیم ہے. کوئی چیز اللہ عز و جل کے علم سے باہر نہیں. اللہ اکبر. اللہ یعلم کل شیء. کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے علم سے باہر ہو. کوئی چیز. ان تبدوا الشیء او تخفوا، اگر تم کسی چیز کو چھپاؤ یا اعلان کر دو، اس سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں. کوئی چیز چھپی بھی نہیں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور ان اللہ علیم بذات الصدور، یہ اس کا فرمان ہے. دل کے چھپے ہوئے بھید کو بھی میرا مولا جانتا ہے. کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں. اللہ اکبر. کوئی چیز نہیں. یہ یاد رکھیں. یہاں تک کہ دلوں کے خطروں اور وسوسوں کی بھی خبر رکھتا ہے، اور اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں. یہ عقیدہ رکھیں. اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں. اینڈ ہی نہیں اس کے علم کا. کوئی انتہا نہیں اس کے علم کی. اسی کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ بھی اللہ کے بارے میں رکھیں. اللہ رب العزت جو چاہے جیسا کرے، کسی کا اس پر کوئی دباؤ نہیں، اور نہ کوئی اس کے ارادے سے اس کو روکنے والا ہے. بندوں کے اچھے کام سے خوش ہوتا ہے اور برے کام سے ناراض ہوتا ہے. کوئی دباؤ بنا کر کے اللہ سے کوئی کام نہیں کروا سکتا. کوئی دباؤ بنا کر کے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، البتہ سفارش کوئی کر سکتا ہے، جیسے قرآن مقدس کے اندر موجود ہے سفارش کے حوالے سے، اور خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے. اسی طریقے سے بعض اعمال کے حوالے سے ہے. تو سفارش تو کی جا سکتی ہے، گزارش تو کی جا سکتی ہے، دباؤ نہیں بنایا جا سکتا. اس پر کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک نابالغ بچہ جب مرتا ہے اور قیامت کے دن اس نابالغ بچے سے جب کہا جائے گا کہ تم جنت میں جاؤ، تو وہ اللہ عز و جل سے حدیث مبارکہ میں جھگڑا کرے گا. اللہ اکبر. کیا کہے گا وہ اپنے رب سے؟ میرے مولا، جب تک کہ میرے ماں باپ کو میرے ساتھ جنت میں تو نہیں بھیجے گا، میں جنت میں نہیں جاؤں گا. اسی لیے شافعا و مشفعا، نابالغ کی دعا کے اندر جب دعائے میت جب ہم پڑھتے ہیں تو نابالغ کے لیے یہ دعا پڑھتے ہیں، شافعا مشفعا، شافعا و مشفعا، کہ یہ خود تو بخشا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بخشوانے والا بھی ہے، سفارش کروانے والا بھی ہے. تو یہ تو ہے. دباؤ نہیں بنا سکتا. سفارش اللہ کی بارگاہ کے اندر انبیاء کی بھی ہوگی، اولیاء کی بھی ہوگی، اعمال کی بھی ہوگی. جیسے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ، روزے اور قرآن یہ دونوں قیامت کے دن سفارش کریں گے. اسی طریقے سے سورہ ملک کے حوالے سے فرمایا گیا، سورۃ المجادلہ، جھگڑا کرنے والی سورت. اللہ اکبر. یہ سورہ مبارکہ جو شخص روزانہ رات کو پڑھے گا، یہ پڑھنے والا جب اس دنیا سے کچھ کرے گا تو اللہ عز و جل شامت اعمال کی بنیاد پر جب اسے جہنم میں جانے کا حکم دے گا تو یہ سورہ مبارکہ اس بندے اور جہنم کے درمیان آڑ بن کر کے کھڑی ہو جائے گی، اور یہ سورہ مبارکہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرے گی، مولا یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، اس لیے میں آج سفارش کرتی ہوں کہ تو اسے جہنم سے بچا لے. اللہ اکبر. مولا فرمائے گا کہ اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں، تو یہ سورہ مبارکہ اللہ سے عرض کرے گی، مولا
میری سفارش قبول فرما ورنہ اپنی کتاب سے نکال دے، مولا اس کی سفارش قبول فرما کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو سفارش تو کی جا سکتی ہے، دباؤ نہیں بنایا جا سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ جو چاہے کرے، اور نہ کوئی اس کے ارادے سے اس کو روکنے والا ہے، کوئی روک نہیں سکتا۔ بندوں کے اچھے کام سے خوش ہوتا ہے اور برے کام سے ناراض ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے کام کریں تاکہ اللہ عز و جل خوش ہو جائے۔ حقیقتاً روزی پہنچانے والا، اولاد عطا فرمانے والا، نیز ہر ضرورت پوری کرنے والا وہی ہے، فرشتے وغیرہ وسیلہ اور واسطہ ہیں۔ اسے ذہن میں رکھ، حقیقی معنوں میں روزی دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا حقیقی معنوں میں اللہ ہے، فرشتے اور چیزیں جو ہیں وہ وسیلہ اور واسطہ ہے۔ جیسے میاں بیوی کا ملاپ یہ ایک اولاد کے لیے واسطہ ہے، وسیلہ ہے، لیکن اولاد دینا یہ اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ وہ چاہے تو بغیر باپ کے بھی اولاد عطا فرما دے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے بھی پروردگار پیدا فرما دے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمائے۔ وہ چاہے جیسے چاہے وہ کرے۔ اسی طریقے سے یہ عقیدہ اللہ کے بارے میں رکھنا کہ خدائے تعالیٰ کے لیے ہر عیب ناممکن بلکہ محال ہے، کوئی بھی عیب کی نسبت اللہ کی طرف ہم نہیں کر سکتے، اور ان عیبوں کے اندر خاص طور پر جھوٹ، سارے عیب، کوئی بھی عیب خاص طور کی بات نہیں ہے، کوئی عیب اس کی طرف ہم منسوب نہیں کر سکتے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اسی لیے اللہ کی تعریف میں اصول الشاشی میں فرمایا گیا، اللہ عالم علی الاصح للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، سارے کمال کی صفتوں کا جو جامع ہے وہ اللہ عز و جل ہے، اور ہر عیب ناممکن بلکہ محال ہے اللہ کے لیے۔ وہ کسی عیب اس کے لیے ہم اس کی طرف منسوب کر ہی نہیں سکتے۔ جھوٹ، جہالت، بھول، ظلم وغیرہ تمام برائیاں خدا کے لیے محال ہیں، اور جو یہ مانے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں، ایسا عقیدہ رکھنے والا گمراہ ہے۔ گویا وہ مان رہا ہے کہ خدا عیبی تو ہے لیکن اپنا عیب چھپائے ہوئے ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ۔ یہ ایمان باللہ کے سلسلے میں چند ضروری باتیں مجھے آپ کی گوش گزار کرنی تھی، میں نے اس کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی۔ اب آئیے سماعت کرتے ہیں جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس کے حوالے سے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا، حکمت والا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت کریمہ ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے نزول کو، شان نزول کو سماعت فرمائیں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ اللہ عز و جل کے نزدیک یہ گواہی کتنی عظیم ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شام کے علماء یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، خاص خدمت میں حاضر ہونے کے لیے نہیں نکلے تھے بلکہ وہ سفر پر جا رہے تھے، اور دوران سفر مدینہ منورہ آیا۔ اب مدینہ منورہ میں کھجوروں کے باغ اور یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد ان کے دل میں خیال پیدا ہوا، چونکہ وہ عالم تھے، انہوں نے توریت پڑھ رکھی تھی، تو ان کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ آخری نبی کے سلسلے میں جو اپنی کتابوں میں آیا ہے کہ وہ ایسے شہر کے اندر تشریف لائیں گے، ہجرت فرمائیں گے جس شہر کی پوزیشن یہ ہوگی کہ جو کھجوروں کے درخت سے جو ہے وہ شہر بھرا ہوگا، یعنی شہر کی جو نشانیاں مدینے کی بتائی گئی تھی وہ مدینہ منورہ کی نشانیاں انہیں سمجھ میں آئیں، اور انہیں لگا کہ شاید یہ وہی شہر ہے۔ حالانکہ مدینے کے لیے وہ نہیں نکلے تھے، وہ سب کہیں اور کے لیے جانے کے لیے نکلے تھے، لیکن راستے میں مدینہ شریف آ گیا۔ تو انہوں نے لوگوں سے دریافت کیا، اور پھر کسی اعتبار سے کسی طرح سے انہیں پتہ چلا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر ہیں،
اور نبوت کا دعویٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور مدینہ منورہ میں ہجرت فرما کر تشریف لائے، تو علماء یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی چہرے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی، اندر سے دل کہہ اٹھا اتنا حسین چہرہ تو نبی کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ اور چہرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد، رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد اندر ہی اندر سے ان کا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ آخری نبی ہی ہونے چاہیے۔ کیا کہنا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کا، جس کے چہرے کی قسم قرآن خود یاد کر رہا، اللہ خود یاد کر رہا ہو قرآن مقدس میں، اس چہرے کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ وَالضُّحَىٰ، رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، جس چہرے کو مولا خود تک رہا ہو، اس چہرے کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو چونکہ ان کی کتابوں کے اندر یہ تھا، سوال بھی تھا، جواب بھی موجود تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ ہم اگر وہ سوال کریں گے تو اس سوال کا جواب سوائے نبی کے کوئی اور نہیں دے سکتا، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا کہ آپ بتائیے کتاب میں، اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ ابھی انہوں نے سوال پوچھا، اللہ رب العزت جل جلالہ نے حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یہ آیے کریمہ دے کر کے بھیجی، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا، حکمت والا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیے کریمہ ان کے سامنے تلاوت فرمائی۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، وہ قدموں میں گر گئے اور انہوں نے کہا اشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور نکلے تھے کہاں کے لیے، لیکن مولا نے ان کی قسمت کے اندر شرف صحابیت لکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا اور قرآن مقدس کی آیت کریمہ کے صدقے میں انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ اب یہاں پر ہم اس گواہی کو تھوڑا سمجھتے ہیں، اللہ نے کیا گواہی دی، اسے ذہن کے اندر محفوظ رکھیں۔ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی، پرستش ہوگی صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے۔ وہی معبود حقیقی ہے، وہی ایسا ہے جسے پوجا جائے، جس کی پرستش کی جائے، جس کی عبادت کی جائے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي، اللہ فرماتے میری عبادت کرو، میری پرستش کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے یہ آیے کریمہ اتنی عظمت والی ہے، اتنی عظمت والی ہے کہ میں اس کی عظمتوں کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اور اللہ نے بھی گواہی دی، خود اللہ گواہی دے رہا ہے، اپنے بارے میں گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، خود اللہ گواہی دے رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ فرشتوں نے بھی گواہی دی، اولو العلم نے بھی گواہی دی۔ اولو العلم سے مراد بعض لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی لیتے ہیں، بعض مفسرین صحابہ کرام علیہ الرضوان کو بھی لیتے ہیں، اور بعض علماء کرام علیہ الرضوان کو بھی لیتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علم کے اعتبار سے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا اور انبیاء کرام کے علم کا کیا کہنا کہ وہ براہ راست اپنے رب سے علم حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے علم حاصل کیا، ان سے تابعین نے، ان سے تبع تابعین نے، اور اس کے بعد یہ علم کا سلسلہ چلتا رہا۔ اب اللہ اکبر،
فرشتوں کے حوالے سے تو آپ جانتے ہی ہیں کہ فرشتے ایسی مخلوق ہیں جو گناہ کرتے ہی نہیں، بلکہ اللہ عز و جل کی اطاعت ہی کے اندر انہوں نے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی نافرمانی وہ نہیں کرتے، لا یعصون اللہ، وہ اللہ عز و جل کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اولو العلم کے بارے میں کیوں فرمایا گیا؟ اگر اس سے مراد علماء ہیں، اس لیے فرمایا گیا کہ صاحب علم جو ہوتا ہے وہ اللہ کے بارے میں جانتا ہے کہ اللہ علیم ہے، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اللہ سمیع ہے، ہر چیز کا سننے والا ہے، اللہ بصیر ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، اللہ قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو جب وہ یہ ساری چیزیں جانتے ہیں تو پھر اللہ عز و جل سے وہ ڈرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، اور اللہ کے حکم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے وہ سرنڈر ہو جاتے ہیں، پھر وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ اپنے کردار و عمل سے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ عبادت کے لائق ہے، وہی معبود برحق ہے، اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے وہ علماء جن کے دل میں خشیت ربانی، در حقیقت وہی علماء ہیں کہ قرآن نے علماء کی تعریف میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ تو میں سمجھتا ہوں صاحب علم کی فضیلت اور صاحب علم کی تعریف قرآن مقدس کی ان دو آیتوں سے سمجھ میں آتی ہے کہ اولو العلم اپنی گواہی اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ ساتھ اولو العلم کی گواہی پروردگار نے اس کا ذکر فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مقدس میں دوسری جگہ پر اللہ عز و جل نے اپنے سے ڈرنے والے بندوں کے اندر علماء کو شامل فرمایا اور علماء کا تذکرہ فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میں آپ کو اس آیے کریمہ کی تھوڑی سی فضیلت آپ کے سامنے پیش کر دوں، اس لیے کہ تقاضے کے حوالے سے کہ ایمان باللہ اور اس کے تقاضے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذکر کا اب وقت اتنا نہیں رہ گیا کہ میں اس کے تقاضے کے حوالے سے کچھ بات عرض کروں۔ پہلا تقاضا صرف بتا دیتا ہوں تاکہ وعدے کی وفا ہو جائے کہ محبت الہی یہ ایمان باللہ کا پہلا تقاضا ہے۔ اس پر انشاءاللہ العظیم میں زندگی رہی تو آئندہ اجتماع میں اس پر انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا۔ اب آئیے اس آیت کریمہ کی فضیلت کو سماعت فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ویلوی نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جب سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اور یہ آیت یعنی شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اور اسی طریقے سے اور یہ آیت قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ یہ آیت، یہ چار آیتیں جب نازل ہوئی ہیں، چار یعنی سورہ فاتحہ مکمل، آیت الکرسی مکمل، شہید اللہ سے لے کر کے حکیم تک، اور قل اللہم مالک الملک سے لے کر بغیر حساب تک، جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو یہ عرش الہی سے لپٹ گئی اور عرض کیا کہ اے مولا تو ہمیں ایسی قوم پر اتار رہا ہے جو تیری نافرمانی کرے گی؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنے جلال کی قسم، اپنے درجے کی قسم، جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد تمہیں پڑھ لیا کرے گا میں اس کے سارے گناہ بخش دوں گا اور اسے جنت الفردوس میں رکھوں گا اور روزانہ اس پر 70 بار نظر رحمت کروں گا اور اس کی 70 حاجتیں پوری کروں گا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ دوسری فضیلت سماعت فرمائیں۔ ابن عدی، طبرانی، بہقی، خطیب اور ابن نجار نے حضرت غالب سے روایت کی، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار کوفے گیا، حضرت اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی ٹھہرا، میں نے دیکھا کہ ایک رات وہ تہجد کے لیے اٹھے تو انہوں نے یہی آیت پڑھی اور بار بار فرمایا کہ جس کی رب نے گواہی دی اس کی میں بھی گواہی دیتا ہوں، اے اللہ یہ میری گواہی تیرے پاس امانت ہے۔ میں نے پوچھا جناب آپ یہ کیوں فرما رہے ہیں؟
انہوں نے فرمایا کہ مجھے ابو وائل ابن عبداللہ نے خبر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس آیت کا پڑھنے والا قیامت کے دن بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا تو رب تعالیٰ فرمائے گا میرے پاس ایک بندے کا عہد ہے اور میں وہ عہد ضرور پورا کروں گا، میرے اس بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ اللہ اکبر، یعنی جس بندے نے یہ گواہی دی اللہ وحدہ لا شریک ہے، جیسا کہ اس کے آیت کریمہ کے اندر اللہ کی گواہی موجود ہے اور بندہ بھی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ اس گواہی کو قبول فرمائے گا اور قیامت میں جنت عطا فرمائے گا۔ جو کوئی سوتے وقت یہ آیت کریمہ پڑھ لیا کرے، سوتے وقت یہ آیت کریمہ یعنی شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، تو رب تعالیٰ اس پر 70,000 فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے جو قیامت تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ بدارک میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی مختصر سی گفتگو میں آپ نے اپنے رب کے بارے میں مختصر سی معلومات حاصل کر لی ہوں گی۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ رب کے بارے میں اپنے عقیدے کو پختہ کریں گے اور تعلق باللہ کو مضبوط کرنے کے لیے بہترین سے بہترین کوششیں کریں گے، اور تعلق باللہ کو مضبوط کرنے کے لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اپنے رب کی شان اور اس کی قدرت کے بارے میں اللہ کی کتاب کا مطالعہ کریں گے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ العظیم پھر میں آپ کے سامنے اللہ عز و جل سے متعلق بلکہ ایمان باللہ کے تقاضے میں سے پہلا تقاضا جو محبت الہی ہے اس سے متعلق میں انشاءاللہ العظیم کچھ آیتیں، کچھ احادیث اور بزرگوں کے اقوال لے کر انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب کو اللہ پر صحیح معنوں میں کامل ایمان نصیب فرمائے اور ایمانیات کے حوالے سے پروردگار جل جلالہ ہمیں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر کے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہی SDI چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس، لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں۔